آپ کہتے ہیں آج تک حمزہ شہباز کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے. کوئی شرم ہونی چاہیے, کوئی حیا ہونی چاہیے. پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کمیشن خوری خود کریں, ٹاؤٹ عمران خان کے خود بنیں, فرنٹ مین خود ہوں, اور الزام نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز پہ. آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ حقائق آپ کی فائلوں میں موجود ہیں, یہ حقائق سرکاری خزانے کے ریکارڈ میں موجود ہیں. اور اس لیے کمیشن رپورٹ کے اندر جو ذمہ داران ہیں وہ آج ملک کے اوپر مسلط وزیر اعظم ہے اور پنجاب مسلط وزیر اعلیٰ ہے. جو لاہور میٹرو شہباز شریف نے 27 بلین میں بنائی, وہ لاہور میٹرو جو 27 بلین میں بنی, اور پشاور میٹرو کتنے کی بنی؟ 105 بلین اور 120 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا بی آر ٹی پشاور میں. کہتے ہیں شہباز شریف چور تھا, اور اس پر نیب خاموش ہوتی ہے. چینی انکوائری رپورٹ پہ نیب خاموش ہوتی ہے. روز فیڈ کرتے ہیں میڈیا کو. ایف آئی اے نے آج یہ کہہ دیا, ایف آئی اے نے کہا ہے کہ عمران خان چینی چور ہے. ایف آئی اے نے اور کمیشن رپورٹ نے کہا ہے کہ بزدار چینی چور ہے. اس نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین چینی چور ہے. اس نے کہا ہے کہ خسرو بختیار چینی چور ہے. ہے ہمت عمران خان میں؟ ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا. واہ 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 واہ. ندیم بابر کو 122 ارب کا ڈاکہ ڈالنے کے بعد ایل این جی میں, جس کے پیسے جب آپ کو وصول ہو گئے عمران خان کو بنی گالا میں, اس وقت ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا. ندیم بابر کو عہدے سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا, ندیم بابر کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا عمران خان کے سمیت. اور جو وزیر سائن کرتا ہے عمر ایوب, وہ آپ کے ساتھ کابینہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. دائیں بیٹھتا ہے بجلی گیس چور, بائیں بیٹھتا ہے چینی آٹا چور, اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے دوائی چور. دوائی کے اوپر بھی انکوائری ہوئی تھی نا. کدھر ہے نیب؟ کدھر ہے نیب بی آر ٹی پشاور پہ, جس پہ سپریم کورٹ میں خود عمران خان انویسٹیگیشن روکنے کے لیے گئے ہیں؟ کدھر ہے نیب ہیلی کاپٹر کیس میں, بی آر ٹی پشاور میں, سونامی میں, آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری میں؟ کیونکہ نیب نہیں ہے, نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. اور الزام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر چوری کا. ان کی اتنی جرت. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی شوگر ملز کی وجہ سے پرائس اوپر نیچے ہوتی ہے. چینی, چکن کی صرف اس ہفتے میں 22 روپے سے زیادہ قیمت بڑھی ہے. تو جو چور ہے نا, اس کی سزا روز پاکستان کی عوام بجلی کے بلوں میں, گروسری کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں, چینی کے بلوں میں, آٹے کے بلوں میں وہ سزا کاٹ رہی ہے. اس لیے اب آپ کے کاغذ لہرانے سے شہباز شریف, نواز شریف چور نہیں ہوں گے. آپ کے کاغذ لہرانے سے حمزہ شہباز, جو کہ 2 سال جیل کاٹ کر آیا ہے, شہباز شریف ابھی بھی جیل میں ہے. میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کمیشن رپورٹ ہے نا, جس میں روز سٹیج لگاتے ہیں کہ آج ایف آئی اے نے اور کمیشن رپورٹ نے یہ کہہ دیا, شہباز شریف سے ایک سوال نہیں پوچھا, حمزہ شہباز سے ایک سوال نہیں پوچھا. آپ چور کہتے ہیں تو عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, نیب کی عدالتوں میں ثبوت پیش کیوں نہیں کرتے ثبوت پیش, جو کہ پی آئی ڈی کی شان و شوکت تو بنتے ہیں, میڈیا ٹرائل کے لیے تو بنتے ہیں, لیکن آپ کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں. کیونکہ اب ثبوت ندیم بابر کے خلاف ہے, اب ثبوت عمران خان کے خلاف ہے, اب ثبوت خسرو بختیار کے خلاف ہے, اب ثبوت جہانگیر ترین کے خلاف ہے. اور جو دوائی چور ہیں, شہباز شریف کے دور میں تو جس کو آپ چور کہتے تھے, دوائی مفت ملتی تھی. آپ نے تو کرونا کے اوپر, پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے کرونا کی امپورٹ پیسے سے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو کوئی حیا بھی نہیں آتی؟ آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری ہو گئی. جن کو چور کہتے تھے, جن کو کارٹلز کہتے ہیں, جن کو مافیا کہتے ہیں, 35 روپے آٹا بکتا تھا. عمران صاحب 80 روپے کلو آٹا نہیں بکتا تھا. جن کو چور کہتے ہیں 52 روپے چینی بکتی تھی, 120 روپے کلو چینی نہیں بکتی تھی. جن کو چور کہتے تھے
ان کے دور میں انڈے 84 روپے درجن ہوتے تھے, 290 روپے, 190 روپے. اور جو کوکنگ آئل ہے, کوکنگ آئل 142 سے 290 روپے پہنچ گیا آج. کون ہے کارٹل, کون ہے مافیا, کون ہے بہروپیے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں؟ اور آپ صرف چور چور کا شور کرتے کرتے 14,000 ارب کا قرضہ کھا گئے, 122 ارب کی LNG کھا گئے, 400 ارب کی چینی کھا گئے. چور چور کا شور کرتے کرتے کشمیر کا سودا کر دیا, مودی کی جھولی میں پھینک دیا, IMF کے حوالے اسٹیٹ بینک کو کر دیا, معاشی سالمیت کو کر دیا, غلام بنا دیا IMF کا پاکستان کی عوام کو. چور چور کا شور کرتے کرتے آپ نے 11 روپے پر یونٹ بجلی 24 روپے کر دی, اور آپ سمجھتے ہیں عوام بے وقوف بن رہی ہے. آپ نے چور چور کا نعرہ لگاتے لگاتے 5.8% کے اوپر ترقی کرتا ملک آپ نے -0.4% کر دیا اور کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے. مہنگائی کی آپ نے شرح کو 3% سے 16% کر دیا, کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے, عوام کی حالت بہتر ہو رہی ہے. 22 کروڑ عوام کے لیے آپ نے کہا اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. 22 کروڑ عوام کو کھانا راشن بھیجانے کے لیے 2 ٹرک مختص کیے گئے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے اپنے پھپھے, ماما, چاچا, بہروپیے, کارٹلز, مافیاز, ان کو نوکری دے دی. اسی کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں بزدار صاحب کے پھپھا کو, جن کو اسپیشل برانچ کا ڈائریکٹر لگا دیا. جب بین ہے, جب وہ ریٹائرڈ ہیں, اور جو تنخواہ وہ لیتے تھے اس سے ٹرپل تنخواہ ان کو دے دی. مبارک ہو آپ کو. لیکن نوکریاں تو مل رہی ہیں. پاکستان کی عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ندیم بابر کو نوکری ملی. جب کام پورا ہو گیا, سودا پورا ہو گیا, ڈاکہ پورا ہو گیا, چوری پوری ہو گئی, ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا. عامر کیانی صاحب نوکری ملی. جب دوائی چوری ہو گئی 500 ارب کی, ڈاکہ لگ گیا, انکوائری کھول دی, چھوڑ دیا, نوکری تو پوری ہو گئی. جہانگیر ترین کی نوکری ملی. جب 400 ارب کا ڈاکہ پورا ہو گیا, چینی 120 روپے پوری ہو گئی, جہانگیر ترین کے اوپر انکوائری کمیشن کھول دی, پھر ان کو چھوڑ دیا, پچھلے دروازے سے جہاز پہ روانہ کر دیا. جس وقت آٹے کے اوپر 225 ارب کا ڈاکہ ڈل گیا, اس کے بعد کیوں ڈلا؟ بزدار صاحب, آپ کے رشتہ داروں کو بیونڈ کوٹا آٹا دیا گیا, پھر افغانستان سمگل کرایا گیا. آپ کا مطلب ہے یہ چھپی رہتی ہیں باتیں؟ آپ کا مطلب ہے پاکستان کی عوام کو نہیں پتا یہ باتیں؟ اور چور اور جیلیں, چور چور کا شور, جیلیں, انکوائری, احتساب ہو رہا ہے. احتساب ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ احتساب ہو رہا ہے تو یہ کیا پتلی تماشا ہو رہا ہے جس سے دونوں ہاتھوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ احتساب ہو رہا ہے. احتساب اس ملک کی تاریخ میں اس وزیر اعظم نے کرایا, خود کرایا, اپنی بیٹی کے ساتھ 150 پیشیاں نیب میں بھگت کر. احتساب کرایا شہباز شریف نے, جو 3 دفعہ جیل گیا, ایک دھیلے کی کرپشن آج تک ثابت نہیں ہوئی. احتساب کرایا مریم نواز نے, جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھیں, لیکن کہا الزام لگایا ہے کرو احتساب, بیٹے باپ کے سامنے گرفتار کیا. احتساب کرایا مسلم لیگ نون نے, شاہد خاقان عباسی نے, احسن اقبال نے, مفتاح اسماعیل نے, سعد رفیق نے, سلمان رفیق نے, حنیف عباسی نے, کامران مائیکل نے, خواجہ آصف نے. احتساب ان کا ہو رہا ہے. اور وہ آج 2.5 سال گزر جانے کے بعد پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ یہ بہروپیے ملک پر مسلط ہیں, اور جس احتساب کا نعرہ لگایا, احتساب کمیشن کو خیبر پختونخوا میں بند کیا, وفاق میں نیب نیازی گٹھ جوڑ بنایا, اور سیاسی مخالفین کی آواز بندی, قید کے لیے سیاسی انتقام ہوا. اگر یہ احتساب عمران خان ہوتا, اگر احتساب ہوتا تو بزدار ہوتا جیل میں. اگر یہ احتساب ہوتا تو جہانگیر ترین, خسرو بختیار, ندیم بابر اور بھی ابھی آئیں گے. ابھی 6 مہینے کافی لوگ عہدوں سے ہٹائے جائیں گے.
اور پھر کہا جائے گا انکوائری ہو رہی ہے، کیونکہ عوام کا اس وقت عوام کا بجلی، گیس، دوائی، آٹا، چینی، ٹماٹر، تیل، روٹی، انڈے سب پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے اوپر انکوائری ہوگی، لیکن انکوائری کرنے والے چہرے مختلف ہوں گے اور اس وقت بریف کیس اٹھا کر ایئرپورٹ میں ٹکٹ نہیں ملنی، کیونکہ ٹکٹیں خالی ساری ختم ہو جانی ہیں، اتنے چور تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن میں آخر میں، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں وہ آپ لوگ کریں گے، میں آخر میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو، لیکن پاکستان کی عوام میرے سے زیادہ جانتی ہے۔ پاکستان کی عوام میرے سے زیادہ اس لیے جانتی ہے کیونکہ ہر روز پاکستان کی عوام جب ہر مہینے بجلی کا بل دیتی ہے جو 11 روپے پر یونٹ سے 24 روپے پر یونٹ ہو گیا ہے، جس کا سالانہ 1200 ارب پاکستان کی عوام دیتی ہے اور 100 ارب مہینے کا پاکستان کی عوام ادا کرتی ہے، تو مجھے پاکستان کی عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر چینی جو 52 روپے سے 110، 120، 90، 100 روپیہ پاکستان کی عوام نے دی، وہ 48 روپے پر کے جی پر ایکسپورٹ کی گئی اور 96 روپے پر کے جی پر امپورٹ کی گئی، ڈبل پرائس پر، کیونکہ پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے، پاکستان، دنیا پوری میں مہنگائی ہے، اس لیے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ جو انڈیا میں، خالی انڈیا کی بات بتا رہی ہوں، جو انڈیا میں چینی کی قیمت ہے وہ انڈین روپیز کے مطابق 31 روپے پر کلو ہے اور وہی قیمت پاکستان میں 65 روپے بنتی ہے، لیکن آج چینی 100 روپیہ اور 110 روپے کلو بک رہی ہے۔ تو جھوٹ بولنا جو ہے نا اس کو بند کریں، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی تفصیل بیان کی حکومت کی کرپشن کے حوالے سے، اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پی ڈی ایف بنی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو گرا کے واپس آئیں گے، تو اسلام آباد کو رخ تو کیا ہی نہیں گیا، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آئے، کل یوسف اللہ گیلانی جو ہے وہ بھی اپوزیشن لیڈر بن گیا، نون لیگ کو اعتماد نہیں دیا، تو کیسے اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ پی ڈی ایف تو آپس میں لڑ رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ ویسے میں ٹاپک، کیونکہ کل سے یہ اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے، آپ نے سوال اچھا کیا، لیکن ٹاپک کیونکہ آج یہ تھا، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دینا چاہتی ہوں۔ پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، 10 جماعتوں کا ایک سیاسی اتحاد ہے اور اس میں کسی کو کان پکڑ کر نہیں لایا گیا تھا۔ وہ سیاسی جماعت کچھ اراض و مقاصد اور پاکستان کی 72 سالہ تلخ حقیقتیں، جس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام جس کی سزا کاٹتی ہیں، کیونکہ جب منتخب کو ہٹا دیا جاتا ہے اور سلیکٹر اور چنتخب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لا کر مسلط کر دیا جاتا ہے، تو اس کی سزا آج 52 روپے اور 120 کلو روپے چینی ہوتی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو آج ساری تفصیل بتائی، یہ اسی لیے ہوتا ہے، یہ اسی لیے ہوتا ہے جس وقت عوام کا مینڈیٹ دیا جانے والا وزیر اعظم ملک پر نہیں آتا اور ایک ایسا ملک پر مسلط کر دیا جاتا ہے وزیر اعظم جس کو سلیکٹ کر کے مسلط کیا جاتا ہے، تو یہ اراض و مقاصد تھے، یہ آبجیکٹو اور پرنسپلز، اصولی موقف پی ڈی ایم لے کر ایک اتحاد معرض وجود میں آیا ہے۔ اور اس کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور جس کی طرح پی ڈی ایم کی آخری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں پیپلز پارٹی کی ایک رائے مختلف تھی اور باقی 9 جماعتوں کی رائے جو تھی وہ یہ تھی کہ استعفے دے کر لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف یا راول پنڈی کی طرف جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ ہونا چاہیے۔ اس پہ پیپلز پارٹی کا ایک اختلاف رائے آیا، رائے دینا ان کا حق ہے، لیکن جس طرح انہوں نے آفیشلی ریلیز کی زرداری صاحب کی سپیچ، وہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے، مورلی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ نے استعفے نہیں دینے تھے، آپ نہ دیں، آپ کا ایک موقف ہے، آپ کا ایک جمہوری موقف ہے، اور اس کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوئی لانگ مارچ اور استعفے۔ وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی CEC پیپلز پارٹی کی، میرے خیال میں انہوں نے 4 تاریخ کے بعد جو کہا ہے کہ ہم بلا رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنے کی تھوڑی سی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی پارٹی سے پوچھ کر، کنسلٹ کر کے ہم وہ لے کر آئیں گے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے پی ڈی ایم میں تمام جماعتوں نے ان کو ان کا جمہوری حق دیا، ان کو ان کی جمہوری سپیس دی، اور انہوں نے واپس آنا ہے 4 تاریخ کے بعد۔
رہی بات لڑائی کی، دیکھیں مسلم لیگ نون کا ایک بہت واضح موقف جو آپ لوگوں نے بھی دکھایا، آج پاکستان کی عوام کو بھی پتہ ہے کہ جو اقتدار اختیار کے بغیر ہوگا تو چاہے وہ وزیر اعظم کی کرسی بھی ہے وہ نہیں چاہیے۔ جس اقتدار میں عوام کو ریلیف دینے کا اختیار نہ ہو، جو اقتدار عوام کے لیے نہ ہو، عوام کا دیا ہوا نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ جدوجہد ہے جس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں یک زبان ہو کر پی ڈی ایم میں گئی تھی باقی جماعتوں کے ساتھ، لیکن اس کے اندر جو کل ہوا وہ افسوسناک ہے۔ وہ اس تمام جو ایک جمہوری جدوجہد ہے، جو پرنسپل، جو اصولی موقف ہے، اس کی نفی ہے۔ وہ پی ڈی ایم کے اتحاد کی نفی ہے، وہ پی ڈی ایم کے چارٹر کی نفی ہے۔ اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف کے قریب وزیر اعظم کی وہ کرسی کوئی اہمیت نہیں رکھتی جس میں عوام کا مینڈیٹ اور اختیار نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو۔ تو یہ تو اپوزیشن لیڈر کی کرسی تھی، سینٹ کی۔ آپ کا کیا خیال تھا کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کو بتاتے کہ جو ہم ووٹ لینے جا رہے ہیں باپ سے، اس حکومت سے، اور باپ کس کے کہنے پر ووٹ دیتی ہے، کس کو بچہ بنا رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ باپ سے ووٹ لے لیں لیکن میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا۔ جس نواز شریف نے پی ڈی ایم کی ہر میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ مجھے وہ اقتدار نہیں چاہیے، جس کو وہ اقتدار لینا ہے وہ لے لے، ہم مل کر ایک اصولی موقف پہ کھڑے ہیں، ایک اصولی جدوجہد کر رہے ہیں جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے حقوق کی، آئین کی، قانون کی جدوجہد ہے۔ تو جو کل ہوا اس ایک پارٹی کے انفرادی فیصلے نے اس جدوجہد کو اجتماعی نقصان پہنچایا، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے جب اس کو اجتماعی نقصان پہنچتا ہے تو جو موقف عوام کے لیے جاتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو موقف ان آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کے لیے کلیکٹیو آواز اٹھتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور آج اگر ہم نے عوام کا نہ سوچا، اس مہنگائی کا نہ سوچا، اس بے روزگاری کا نہ سوچا، ملک کی ایک ایک اینٹ بیچی جا رہی ہے، ایک اینٹ بیچی جا رہی ہے، اگر اس کا نہ سوچا، ملک کی معاشی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، اگر اس کا نہ سوچا، اور ہم دوبارہ اس تفرقے میں پڑ گئے، اس لڑائی میں پڑ گئے، تو جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی ہمارے دشمنوں اور سازشوں کی ہے، جنہوں نے 72 سال سیاست کے لینڈسکیپ پہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کر کے پاکستان کی جمہوریت کو اور سیاست کو نقصان پہنچایا ہے، فتح ان کی ہوگی۔ اور کل ایک اس فیصلے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام، ہر وہ حلقہ جس نے ان سیاسی اتحاد اور ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک امید کہ آج وہ ان کی بات کر رہے ہیں، ان کو مایوس کیا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کا یہ اصولی موقف ہے، جو ایک جدوجہد جاری رکھے گی نواز شریف کی قیادت میں، شہباز شریف کی قیادت میں، اور جس کے ہم تمام سپاہی ہیں، یہ اسی طرح جاری رہے گی، یہ اس نالائق نااہل حکومت کو گھر بھیج کے جاری رہے گی۔ اور ابھی بھی بڑی ذمہ دارانہ طور پر مسلم لیگ نون نے یہ موقف لیا ہے کہ جو کل ہوا اس کو ہم پی ڈی ایم میں لے کر جا رہے ہیں، جہاں 9 جماعتیں ہیں، اور 10ویں جماعت ہے یا اس میں ایک اور جماعت ہے جو ہوا، اس کے اوپر پورا ایک موقف رکھنے کے لیے ہم وہ پی ڈی ایم میں ایک ہنگامی ارجنٹ سربراہی اجلاس بلانے کی پی ڈی ایم جو ہے وہ سوچ رہی ہے۔ مولانا صاحب اس پر اپنا ایک تفصیلی موقف دیں گے اور اگلی جو حکمت عملی ہے پی ڈی ایم کی اس کو اناؤنس کریں گے۔ میرا خیال ہے سارے سوالوں کے جواب ہو قانون کی بات کرتی ہے، اخلاقی جدوجہد کی بات کرتی ہے، جمہوریت کی بات کرتی ہے، لیکن کل ایک ٹرینڈ چلایا گیا اے بی نیوز کے خلاف، جس نے بڑی غلط زبان استعمال کی گئی، جو وہ فالوورز ہے جس کو خود نون لیگ کی قیادت فالو کرتی ہے۔ تو کیا یہ پالیسی ہے کہ جو آپ کے خلاف بولے گا وہ غلط ہے، جو آپ کے حق میں بولے گا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں تو بطور انفارمیشن منسٹر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے
ایک عہدہ دیا اور نواز شریف صاحب نے جس کے پہ اعتماد کیا، میں کسی بھی الیکٹرانک چینل یا اخبار یا صحافی یا جرنلسٹ ان کے خلاف بات کرنے کی حق میں اور حامی نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ضمنی ضرور ہے، اور وہ کسی چینل کی طرف ٹارگیٹڈ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو میں ان سے بات کروں گی جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ لوگ ہیں جو بھی عوام کی بات کرتے ہیں اور ان کو دکھ ہوتا ہے جب حقائق کے اوپر مبنی رپورٹنگ نہیں کی جاتی، جب ان کی لیڈرشپ کو جن کلمات سے نوازا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا پر میڈیا ٹرائل کی صورت میں، وہ جانتی ہے اور اس پہ نظر رکھتی ہے، اس جذبات کی عکاسی سوشل میڈیا کرتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہوتی، یہ کوئی ذاتیات کی بات نہیں ہوتی، اور یہی نواز شریف صاحب نے بڑی کوشش سے ذاتیات سے بالا تر کر کے سیاست کو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں پچھلے ہفتے ایک مخصوص حلقے نے حمزہ شہباز اور مریم نواز، حمزہ شہباز میں لڑائی، مریم نواز میں لڑائی، چینی 52 روپے 120 روپے کلو ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، آٹا 70 روپے 35 روپے سے ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں، بجلی 11 سے 24 یونٹ روپے ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، انڈے کی کیا قیمت ہو گئی، لیکن مریم نواز اور حمزہ شہباز میں لڑائی ہو گئی۔ تو اس وقت دیکھیں ان کارکنوں کو جو حمزہ شہباز اور مریم نواز اور نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو ایک تو بھائی بہن کا رشتہ ہے ہی، بھائیوں کا رشتہ، لیکن اس کے علاوہ جو ان کی فیملی ویلیوز ہیں، جو ان کے اندر جو جذبات ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور جب اس جذبات کی وہ رپورٹنگ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر اس کی عکاسی کی جاتی ہے تو ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اور جب میں نے بار بار بطور ترجمان یہ سٹیٹمنٹ بھی دی کہ یہ کام نہ کیا جائے، اس کے اگلے دن دوبارہ اسی مخصوص حلقے نے یہ خبریں چلائیں۔ تو میرے خیال میں ہر کسی کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ہر کسی کو اپنی اپنی جو اخلاقی ذمہ داری ہے، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ ملک آگے 2.5 3 4 سال گالی گلوچ، کوئی سوال کرے تو گالی دے دو، کوئی سوال کرے تو چور کہہ دو، کوئی سوال کرے تو ڈاکو کہہ دو، کوئی سوال کرے تو اس کی ماں بہن بیٹی کو گالی دے دو، کوئی سوال کرے تو اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈال دو۔ یہ ہم 7 سال سے یہ رویہ جو معاشرے میں ہے اس کا تسلسل جاری ہے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری سے، اپنی اخلاقی اقدار سے اس چیز کی نفی کرنی ہوگی، اور یہ سب کی ذمہ داری بنے گی۔ دیکھیں میں نے یہ پہلے بات بولی ہے، اور میں سمجھتی ہوں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، کہ ہمیشہ اصولی موقف چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا چاہے وہ JUIF کا ہو، چاہے وہ ANP کا ہو، چاہے وہ جتنی پارٹیز ہیں اس اتحاد میں، اصولی موقف پہ ہمیشہ PMLN نے باقی جماعتوں کا ساتھ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ جو ہوا جیل کے اندر، اس کے بعد جس طرح گھسیٹا گیا اپوزیشن کو، ہمیشہ اصولی موقف پہ کھڑی رہی ہے۔ لیکن جس وقت آپ کا اپنا اتحاد اور اعتماد میں دراڑ پڑتی ہے، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا فیصلہ تو وہ انفرادی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اجتماعی نقصان ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سب کو وہ اجتماعی نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کل جو اپوزیشن لیڈر میں ہوا، اب آپ کو باپ پارٹی کا پتہ ہے کہ وہ ووٹ کس کے کہنے پر دیتی ہے، اور حکومت کی اعلائے بھی وہ سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں کس کے کہنے پر ہے۔ تو میرا ان سے بھی سوال ہے، مجھے یقین تھا کہ DGI-SPR نے جو بات کی تھی کہ ہمارا سیاست سے اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے یقین تھا اس سٹیٹمنٹ پہ، اور آج سوال اٹھا رہی ہے پوری قوم کہ باپ نے کس کے کہنے پر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا۔ آپ ادھر ہی ہوں۔ دیکھیں یہ سوالات اور یہ جو ریاکشن ہے
یہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ کل جو ہوا وہ ایک فطری عمل کی نفی تھی کہ وہ لوگ جو کل تک چیئرمین سینٹ کے خلاف الیکشن لڑے تھے، ہائی کورٹ گئے تھے، انہوں نے کہا چوری ہو گیا الیکشن، انہوں نے کہا ہمارے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور جس نے ڈاکہ ڈالا، جس نے چوری کی، جس نے جو آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ اس کے ووٹ سے اپوزیشن لیڈر سینٹ بنے. اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اس لیے عاصم صاحب مجھے پتا ہے آپ نے سوال کرنا ہے، میں آ رہی ہوں، میں کمپلیٹ کر دوں. تو اس لیے رانا ثناءاللہ نے کیا کہا، احسن اقبال نے کیا کہا، قاہرہ صاحب نے کیا کہا، چودھری منظور صاحب نے کیا کہا، وہ جو بھی بات ہے وہ حقائق کی نفی نہیں کر سکتی اور نہ کوئی ایسی بات کر سکتی ہے جو حقائق کے برخلاف ہے. تو کیا مسلم لیگ پیپلز پارٹی سے راستے جدا کرنے کا اپنا موقف پی ٹی ایم میں پیش کرے گی؟ کیونکہ واپس نہیں لگ رہا کہ آپ لوگوں نے دوسرا نہیں، دیکھیں 9-10 جماعتوں کا یہ اتحاد ہے. میں نے جیسے پہلے کہا اس میں یہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے اصولی کہ یہ اتحاد جو ہے وہ کس کو ڈراتا ہے؟ یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو ڈراتا ہے جو ہمیشہ سے ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک بائی ڈیزائن کام کرتے رہے ہیں. جیسے بائی ڈیزائن چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور چینی کو واپس امپورٹ کیا گیا تاکہ مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھریں، یہ وہی بائی ڈیزائن ہوتا آیا ہے، لیکن اس کی نفی کرنی ہے، اس کو توڑنا ہے کہیں. تو اصولی فیصلہ یہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں رکھیں گے اور پی ڈی ایم میں مولانا صاحب اس کے اوپر ایک اپنا فیصلہ بھی دیں گے اور اپنا موقف بھی دیں گے. اچھا، یہ بتا دیں کہ ابھی پہلے فارمولہ جو طے ہوا تھا چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، تو آپ کی سیٹ تھی پوزیشن کی، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ملی بھگت ہوئی ہے حکومت اور پیپلز پارٹی کی آپس میں اس سیٹ کو؟ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون کا، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں تھا اپوزیشن لیڈر کی جو سیٹ تھی. یہ پی ڈی ایم میں فیصلہ ہوا تھا کہ جو گیلانی صاحب ہیں وہ سینیٹر بنائے جائیں گے. مسلم لیگ نون نے ان کو سینیٹر بنایا نیشنل اسمبلی کے اندر. نیشنل اسمبلی کے اندر میجورٹی مسلم لیگ نون کی تھی، 83 ووٹ تھے، جس کو سینیٹر مسلم لیگ نون نے ارشد رضا گیلانی صاحب کو بنایا، اور کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا. پھر چیئرمین سینٹ کا ووٹ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو دیا کیونکہ یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا. اسی طرح اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا، یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا. اور جس جگہ پہ یہ فیصلہ ہوا وہاں تمام جماعتوں کے ریپرزینٹیٹو سینئر جن کو مینڈیٹ دیا پی ڈی ایم نے کہ وہ یہ فیصلہ کریں، وہاں یہ فیصلہ ہوا اصولی فیصلہ کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہوں گے، جس کی نفی ہوئی اور جس کی نفی کی وجہ سے یہ نقصان جو کل ہوا وہ پہنچا. میڈم یہ بتائیے کہ جیسے آپ کی تنقید ہوتی ہے، سیاستدانوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، دیکھیں یہ قومی اداروں پہ بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ججز کے اوپر، عدلیہ کے اوپر ہو رہی ہے، تو یہ تنقید ہونی چاہیے کہ اداروں پر تنقید ہو رہی ہے؟ میں نے نہیں کہا پوری پریس ٹاک میں کہ سیاستدانوں کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے، یہ ہوتی ہے. میں نے میڈیا کی رپورٹنگ جو حقائق سے کی نفی کرتی ہے، میں نے اس کی بات کی، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہم پہ وہ تنقید ہونی چاہیے جس تنقید سے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی جمہوریت سے، پاکستان کی پارلیمان میں بہتری آئے، کیونکہ یہ امانت پاکستان کی عوام کی ہے. اور میں خود، میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھ لیں اور نیچے کامنٹس دیکھ لیں، وہ کوئی اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. اور تو میں نے تو کبھی اس کے اوپر نہ کوئی بات کی ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے جب میں ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوں، اور جب معاشرے میں ایک ایسی روایت ہے کہ آپ دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں، دوسرے کو گالی دیں، دوسرے کو الزام لگائیں، تو یہ میری چوائس ہے کہ میں یہاں کھڑی ہوں. دیکھیں، جب قومی ادارے یا جو بھی، چاہے وہ قومی ادارے ہوں، چاہے وہ جو بھی ہوں، جب وہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، جب وہ ملک کے آئین، ملک کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر جس طرح باقیوں پر تنقید ہوتی ہے، ہر کسی پر تنقید ہونا ہمارا حق ہے. ایسے لوگ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے، ایسے لوگ خود کو دھوکہ دیتے. کتنا سوال ہے؟ کریں. اچھا، پنجاب اور وفاق میں مسلم قانون کے اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت ہے، تو سارا جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے پی ڈی ایم میں. کیا مسلم لیگ نون بے بس ہے کہ وہ اکیلے سڑکوں پہ مہنگائی کے خلاف نہیں آ سکتی، جبکہ آئے روز پہ اسٹاپ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی اگر اوپر لیڈرشپ نہیں، اگر یہ سڑکوں پہ آتی ہے تو کم از کم جو نیچے صوبائی سطح پہ لیڈرشپ ہے
क्या वो सड़कों पे नहीं महंगाई के खिलाफ? देखें, आज भी पाकिस्तान की जो वफाकी जमात है, जिसको फेडरेशन की जमात कहते हैं, उसको आप डंडे से, ज़ोर से, धमकी से दूसरे सूबों में बेशक उसका चेहरा धुंधला कर दें, लेकिन इस बात में ये एक वाज़ेह हक़ाइक़ है कि जो सबसे बड़ी जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और वो जमात जब एक इत्तेहाद का हिस्सा बनी, जो एक असूली मौक़िफ़ जैसे मैंने पहले कहा, तो फिर वो इत्तेहाद जो है वो मौलाना साहब की सरबराही में, लेकिन इससे बिल्कुल ये आपका कहना मैं थोड़ा सा हम्बली डिसएग्री करूँगी कि अगर आप देखें तो एहतजाज मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसने सड़कों पर एहतजाज किया, महंगाई के ख़िलाफ़ किया, जलसे किए, पीडीएम के जो इवेंट्स थे उसमें महंगाई मार्च जो अनाउंस हुआ, इस यहाँ तक कि नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि अवाम इतनी मुश्किल में है कि इस लॉन्ग मार्च का नाम महंगाई मार्च होना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें मुस्लिम लीग नून ने की। और इंशाअल्लाह जो मुस्लिम लीग नून की मैंडेट है, पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट है, और जो वो बड़ी जमात है वो कभी भी पाकिस्तान की अवाम बिलखसूस जो हाल इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसको ना मायूस करेगी, बल्कि उनकी जंग लड़ती रहेगी। तुम एक काम करो, मेरा सवाल नामा दो। शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि जब कोई 1 रुपए की करप्शन नहीं मिली, 1 धेले की करप्शन नहीं मिली, तो आजकल क्या कर रही है शहजाद अकबर इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर, और वो पता नहीं कौन से वजीर हैं, खाना जात, जेल खाना जात के, मुझे उनका नाम नहीं आता, पता नहीं, मुझे पता नहीं, तो वो जो है वो क्या एक ही काम पे कारबंद है, वो क्या है कि शहबाज शरीफ को उसकी मेडिकल रिपोर्ट ना दो। 1 महीना हो गया है शहबाज शरीफ को उनकी मेडिकल रिपोर्ट, जो उनका हक है, उनके ही टेस्ट हैं, वो नहीं। आखिर उनको अदालत में ये जज साहब को पिटिशन करनी पड़ी, फिर उस पिटिशन के ऊपर पंजाब हुकूमत को जज साहब ने लिखा और उसके ऊपर उनको हिदायत की कि खुदा का वास्ता है रिपोर्ट दे दी जाए, वो उनके टेस्ट हैं, वो उनका हक है। 1 महीना हो गया इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि ये वो छोटी घटिया जहनियत है जो इस वक्त अवाम पर मुसल्लत है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब जो है उनका इलाज जारी है, और वो अपडेट भी आती रहती है डॉक्टर अदनान की तरफ से, और इंशाल्लाह आप सबसे भी दुआ है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।